وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ زندگی میں اگر صداقت ہے، سانس لینا بھی ایک عبادت ہے۔ تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ، تیری بات مسلسل۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ آسائشیں تو خرید سکتا ہے لیکن سکون اور خوشیاں نہیں۔ بہت دیر لگی لیکن یہ جان گئے، ضرورت ہوتی ہے سب کو ضرورت کی حد تک۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ جسم پر داغ ہونا روح پر داغ ہونے سے بہتر ہے۔ کچھ بات تو ہے تیری باتوں میں، جو بات یہاں تک آ پہنچی، ہم دل سے گئے، دل تم پر گیا اور بات خدا تک جا پہنچی۔ کار حیات ریشمی دھاگوں کا کھیل تھا، الجھے تو پھر سلجھ نہ سکے تار زیست کے، ایک ایک سانس کے لیے کاسا لیے پھریں، ایسے بھی ہم نہیں ہیں طلبگار زیست کے۔ بہترین صبح وہی ہے جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے نواز دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ پتھر کی ہے دنیا جذبات نہیں سمجھتی، دل میں کیا بات ہے یہ بات نہیں سمجھتی۔ تنہا تو چاند بھی ہے ستاروں کے بیچ، لیکن چاند کا درد بے وفا رات نہیں سمجھتی۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ کبھی کبھی قضا درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس قضا کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں؟ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن میرا جگنو میری گڑیا لا دے۔ نیا موسم میری بینائی کو تسلیم نہیں، میری آنکھوں کو وہی خواب پرانا لا دے۔ جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہوں، کوئی چہرہ تو میرے شہر میں ایسا لا دے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کرنا، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔
سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کسی کو پسند کرنا اور پھر اسے رب سے مانگنا تمہارے مخلص ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب ملا، سجدے میں جاتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ مجھے نہیں پتا حور کیسی ہوتی ہے، میرا خیال ہے میری ماں جیسی ہوتی ہے۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ سرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے، جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے۔ پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے، یوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے۔ جن کے دل و زبان تر ہوں محبت سے، وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبتوں کا، غموں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ سرد چہرہ ہے میرا، سرد بھی ایسا ویسا، ہجر کا درد ہے اور درد بھی ایسا ویسا۔ کیا تجھے دل کے آزار بتائیں، تو بے درد ہے، بے درد بھی ایسا ویسا۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا،
قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چوٹیاں بھی نہیں آتیں۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں، اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پہ لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ موت کی سختی یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی۔ اور قبر کی پہلی رات یاد رکھیں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ کو چھونا میری سب سے بڑی خواہش ہے، یا رب مجھے مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔